نواز شریف صاحب جو ہیں بڑی دیر کے بعد جو ہے میاں صاحب جو ہے وہ پبلک ڈومین کے اندر آئے. بیسکلی ایک قرضہ اسکیم جو ہے وہ آج لانچ کی گئی ہے اور اس کی افتتاحی تقریب کے اندر جو ہے میاں صاحب آئے ہوئے تھے. تو وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا. انہوں نے کہا کتنی عمدہ بات ہے کہ قرض بھی دیا جا رہا ہے اور ایک پیسہ بھی سود نہیں لیا جا رہا. اگر عوام کے نمائندوں کو اس ملک میں کام کرنے دیا جاتا تو آج ملک میں کوئی شخص بھی بے گھر نہ ہوتا. میرے پہلے دور حکومت میں ہم نے ایسی بہت سی اسکیمیں شروع کی تھیں لیکن ہمیں فارغ کر دیا گیا اور دوسرے دور میں بھی ایسا ہوا. ہاں جی وہ پیلی ٹیکسی اسکیم بھی آپ نے شروع کی تھی, بالکل مجھے یاد ہے. قرض اتارو ملک سنوارو وہ اسکیم بھی آپ نے شروع کی تھی. کیا بنا ان کا آج تک کسی کو کچھ نہیں پتا. انہوں نے کہا کہ اور دوسرے دور میں بھی ایسا ہی ہوا. ہم 2 قدم آگے چلتے ہیں تو ہمیں 8 قدم پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے. مسلم لیگ نون جتنا کام کس حکومت نے کیا ہے. موٹر وے کس نے بنائی, لوڈ شیڈنگ کس نے ختم کی, دہشت گردی, ہاں یہ جو لوڈ شیڈنگ کس نے ختم کی, موٹر وے بالکل نون لیگ نے موٹر وے بنائی تھی اور یہ کریڈٹ نون لیگ کو جاتا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ میرے خیال میں ناانصافی ہوگی اگر آپ نون لیگ سے یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کریں گے. جناب موٹر وے کیوں بنائی تھی, موٹر وے بالکل نون لیگ نے بنائی تھی. دوسرا یہ جو بات کی جائے لوڈ شیڈنگ کس نے ختم کی, بالکل لوڈ شیڈنگ آپ نے ختم کی لیکن اس کے بعد IPPs کے ساتھ جو معاہدے کیے اس کی بھی چپیڑیں ہمیں آج تک پڑ رہی ہیں معذرت کے ساتھ. وہ بھی آپ کو کریڈٹ لیں آپ اس چیز کا, بالکل پوری طرح کریڈٹ لیں آپ اس چیز کا. لوڈ شیڈنگ آپ نے ختم کی لیکن اس کے بدلے میں ہم نے جو ڈیلیں کر دیں ان IPPs کے ساتھ وہ بھی تو دیکھیں نا, اس کا بھی کریڈٹ پھر آپ ہی لیں, یہ بھی حقیقت ہے. انہوں نے کہا دہشت گردی مسلم لیگ نون نے ختم کی, ملک کو ایٹمی ملک بنایا. اب یہ ڈیبیٹیبل بات ہے, دہشت گردی کیا صرف آپ نے ختم کی, مطلب اس کے اندر فوج کا تو بہت بڑا رول تھا. ٹھیک ہے, آپ کی سویلین حکومت ظاہری بات ہے آپ کی تھی لیکن فوج کا بھی ایک بہت بڑا رول تھا اور یہ سلسلہ جو ہے وہ اس میں اور بھی حکومتوں کا جو ہے وہ عمل دخل شامل ہے. مثال کے طور پہ یہ کریڈٹ آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی آپ کو اس کو بھی دینا پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کو بھی دینا پڑے گا. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس تھا دہشت گردی کو ختم کرنے کا جس میں بالکل آپ کی حکومت کا بھی ہاتھ ہے لیکن دیگر حکومتوں کا بھی ہاتھ ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا ملک کو ایٹمی ملک جو ہے وہ ہم نے بنایا. آپ نے دھماکے ضرور کیے تھے لیکن ایٹمی ملک بنانے کا فیصلہ ایکچولی بھٹو دور میں ہوا تھا. یہ مطلب فیکچولی کریکٹ بات جو ہے نا وہ یہ ہے. آپ بٹن تسی ضرور دبایا سی, مطلب دبایا سے مراد کہ مطلب آپ کے دور میں دھماکے ہوئے تھے اور وہ بھی چونکہ ضرورت پڑ گئی تھی تو اس لیے دھماکے ہوئے تھے, ورنہ ایٹمی کو تو بہت پہلے کے ہم بن چکے ہوئے تھے, وہ آپ کے دور میں نہیں بنے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اورنج لائن مسلم لیگ نون نے بنائی. اس کے جواب میں 1 ارب درخت اور 350 ڈیمز بنانے کا دعویٰ کرنے والے بتائیں کہ یہ منصوبے کہاں ہیں. یہ بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے, یہ میاں صاحب کا ویلڈ پوائنٹ. اورنج لائن بالکل آپ نے بنائی ہے اور میں ابھی ریسنٹلی میں بیلجیم گیا ہوا تھا اور میں وہاں پہ جا کے میں نے ان کا وہ جو انڈر گراؤنڈ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ بالکل اسی طرح ٹرین کے حوالے سے ہی ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ میرے خیال میں وہاں پہ 6 کے 7 مختلف لائنز وہاں پہ چلتی ہیں. جس طرح ہمارے یہاں پہ اورنج لائن ہے نا, تو وہاں پہ اورنج لائن, پنک لائن, یلو لائن, گرین لائن, اس طرح کر کے مختلف لائنز ہیں. اور وہ شہر کے مختلف, میں برسلز میں تھا تو مختلف علاقوں کے اندر جو ہے نا وہ لائنیں ٹریول کرتی ہیں. اور میجر سورس آف جو ٹرانسپورٹیشن ہے نا وہاں پہ لوگوں کا وہ یہ ہے, سائیکلیں ہیں اور یہ ہے. تو میں بالکل اس کا کریڈٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو جاتا ہے, بالکل جاتا ہے. اب اس پہ آپ لاکھ اختلاف کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کیا بنا دیا, یہ جنگلہ بس سروس, یہ پہلے اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا. معذرت کے ساتھ میں اس سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. لوور مڈل کلاس اور اس انکم گروپ کے لیے کوئی بھی کام اگر ہونا تو میں تو اسے اپریشیٹ کروں گا, بالکل اپریشیٹ کروں گا. تو میاں صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. آگے انہوں نے کہا جی مریم نواز اور شہباز شریف بجلی سستا کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں. نواز شریف نے PTI پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب پر یلغار کرنے آ رہے ہیں, کیا یہ دونوں صوبوں میں لڑائی کروانا چاہتے ہیں؟ آپ کے عزائم کیا ہیں؟ جیل سے کال آتی ہے کہ احتجاج کرو, کیا وہاں سے کبھی فلاحی منصوبوں کی کال آئی ہے؟ یہ بھی ویلڈ پوائنٹ ہے. میں نے خود اس کے اوپر یہ میں نے بات کی تھی. علی امین گنڈا پور کی وہ جو اسپیچ تھی وہ صبائیت سے بھرپور تھی اینڈ ہی نیڈس ٹو بی کیئرفل کہ وہ کیا کامنٹ کرتے ہیں. لیکن میاں صاحب کو بھی اپنے وزیروں کا ذرا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے جو یہ اس قسم کے کامنٹس کرتے ہیں کہ جناب آپ اٹکا پل کراس کر کے تو دکھائیں. تو دونوں سائڈ سے جو ہے یہ سیز فائر کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کو نہیں پتا آپ کس خطرناک ایریا کے اندر جو ہے نا وہ اس وقت چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. میاں صاحب کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے لیکن اپنے پارٹی کے وزیروں کو بھی جو ہے نا سمجھانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا خیبر پختونخوا کے اسپتالوں میں عوام کے لیے کوئی سہولت نہیں, اس لیے وہاں کے مریض پنجاب آتے ہیں. ان سے پوچھا جائے کہ 1 ارب درخت, ہاؤسنگ اسکیم اور دیگر اسکیمیں کہاں ہیں؟ یہ پنجاب پر حملہ کرنے آتے ہیں. اگر ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اپنے صوبے میں عوام کی خدمت کرو, وہاں ہیلتھ کارڈ, کسان کارڈ, قرضہ اسکیمیں اور دیگر سہولتیں دو. اب یہ دوبارہ یہ جو جملہ ہے نا پنجاب پر حملہ کرنے آتے ہیں, ڈونٹ ڈو دیٹ. یہ آپ وہی کام کر رہے ہیں جو گنڈا پور کرتا ہے, بالکل وہی کام کر رہے ہیں. اس کو اس طرح مت پورٹرے کریں کہ وہ جی کو پنجاب پہ حملہ کرنے آتا ہے. پنجاب میں بھی PTI موجود ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ وہ PTI موجود نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھیڑ بکریوں کی طرح PTI کے پیچھے چلنے والے ان سے پوچھیں کہ 50 لاکھ گھر کی طرح ہیں, ان کی کارکردگی 0 ہے اور مار دھاڑ میں نمبر 1 ہے. یہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں, ان کا کام ہی سڑکوں میں احتجاج کرنا ہے. ہم نے یہ موٹر وے احتجاج کے لیے نہیں بنائی, انہیں جہاں موقع ملتا ہے احتجاج کرنے لگتے ہیں. PTI نے اسلام آباد میں 4 ماہ احتجاج کیا. میں وزیر اعظم ہاؤس میں تھا. احتجاج میں کہا گیا کہ میں نواز شریف کے گلے میں رسی ڈال کر اسے وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکالوں گا. یہ الفاظ اس شخص کے ہیں جو جیل میں ہے. اسی طرح IG, چیف سیکرٹریز اور دیگر کو دھمکی دی گئی کہ چھوڑوں گا نہیں اور جیلوں میں ڈالوں گا. نواز شریف نے عمران خان کو مشورہ دیا کہ اتنے بڑے بڑے بول نہیں بولا کرو, عاجزی سیکھو, عاجزی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. انہوں نے انگریزی کی مثال کی کہ جو کرو گے سامنے آئے گا. بائی دا وے میاں صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ یہ خبر بھی آئی ہے
کہ میاں صاحب فی الحال لندن جانے کا پلان جو ہے اسے مؤخر کر دیا. اگر آپ کو یاد ہوگی جس دن خبر آئی تھی تو میں نے آپ کو اسی دن کہا تھا کہ مجھے یہ جو ڈیٹیں آ رہی ہیں کہ وہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں جو ہے وہ جانے لگے ہیں, تو میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ مجھے یہ ریئلسٹک نہیں لگتا, کیونکہ آئینی ترامیم میں تو ایک ایک ووٹ چاہیے. تو میاں صاحب کا تو ایک ووٹ ہے قومی اسمبلی میں, یہ کس طرح ہو جائے گا کہ میاں صاحب جو ہے جہاز پکڑ کے چلے جائیں گے؟ تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. تو آج وہی ہوا ہے کہ آج یہ خبریں آ گئی ہیں میڈیا کے اوپر کہ جناب میاں صاحب فی الحال لندن نہیں جا رہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.